بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لڑکی کے وجود کی بھی بہرحال ایک خوشبو تھی جو کم از کم مجھے ضرور خبردار کر دیتی۔ بظاہر بے پرواہی سے سیٹی بجاتے ہوئے میں گاڑی مال پر لایا۔ آرٹس کونسل کے سامنے پہنچ کر میں واپس جانے کے لیے گاڑی سڑک کی دوسری سائیڈ پر موڑنے لگا تھا کہ عقب نما آئینے میں نے اپنی سیٹ کے عقب سے ایک سار نمودار ہوتے دیکھا۔ اس کے بال اخروٹ کے رنگ کے تھے۔ ٹونی نے اس کے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ خوبصورت وہ بلا شبہ تھی، مگر اس کی صورتی محض آنکھوں کو بلی لگنے والی تھی، دل کو گرمانے والی نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے بہت حسین ہو سکتے ہیں مگر انہیں دیکھ کر رگوں پہ چنگاریاں نہیں تیر سکتی۔ اس کے سفید مرمری ہاتھ میں چھوٹا سا پستول دبا ہوا تھا جو اس نے اپنی دانش میں میری بے خبری میں میری کن پٹی پر رکھ دیا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولی، گاڑی موڑنا مت، سیدھے چلتے رہو۔ حکم اس نے انگریزی میں دیا تھا، تاہم لہجے سے وہ ایشیائی ہی معلوم ہوتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ذرا سا اچھل کر خوفزدگی کا اظہار کروں، مگر پھر میں نے ہلکی سی آواز میں محض اوہ کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کا چہرہ مجھے شناسا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی صحیح سائیڈ پر لے آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر عقب نما آئینے میں اس کی صورت پر نظر ڈالی۔ عقب نما آئینے میں ہر چیز بہت چھوٹی کر کے دکھاتا ہے، تاہم میں نے خاصی آسانی سے اسے پہچان لیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے سعید احمد صاحب والی پارٹی میں دیکھا تھا۔ وہ جنگل گرل کے ہیرو ٹارزن نما شخص موتی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اور سارا نے مجھے بتایا یہ ایرانی لڑکی تھی اور فلمی دنیا کے بہت سے لوگوں سے اس کی دوستی تھی۔ شغل ہی شغل میں اسے جنگل گرل میں چھوٹا سا کوئی کردار بھی دے دیا گیا تھا جو شوٹ بھی ہو چکا تھا۔ فلم میں کام کر لینے تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایک سیاہ قسم کی یہ لڑکی کا کم از کم یہ کردار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پستول کی زد پر کسی کو کہیں لے جانے کی کوشش کرتی پھرے۔ لگتا تھا اس کی زلفیں بھی شاید کہیں گھر میں تھیں یا وہ انہیں گہرائی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کوشش میں اس کی جڑ کٹ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد میں نے ملائمت سے کہا، تمہارا ایران واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے جو تم نے اس قسم کے دھندے شروع کر دیے ہیں؟ اوہ، تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، یادداشت بہت اچھی ہے، بھیڑ بھاڑ میں دیکھے ہوئے چہرے بھی یاد رکھتے ہو۔ ہر چہرہ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف خاص چہرہ یاد رہتا ہے جو قابل ہو۔ سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں ہی دیکھا تھا نا تم نے مجھے؟ نہ جانے کیوں اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے بلا تعمل کہا، وہی جہاں تم جیسی انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی لاش سوئمنگ پول سے نکل آئی تھی اور تمام مہمانوں کا لطف و سرور غارت ہو گیا تھا۔ تمہیں کس نے میرے متعلق بتایا تھا؟ وہ گویا لڑکی کی لاش والی بات انسنی کرتے ہوئے بولی، ایک مہربان نے۔ میں نے جواب دیا، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ایک مہربان نے، اس نے گویا ترکی بہ ترکی جواب دینے کی کوشش کی۔ ہمارے بھی مہربان کیسے کیسے ہیں؟ میں نے اردو میں مصرع پڑھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ انگریزی میں اس کا صحیح مفہوم سمجھ میرے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ لوگوں کی مہربانیاں کبھی کبھی جان بھی لے لیتی ہیں۔ میں نے نہایت سنجیدہ اور مربیانہ لہجے میں کہا، تم کم عمر اور حسین ہو، ممکن ہے ایک حسین مستقبل تمہارا منتظر ہو۔ واقعی تمہیں واپس نہیں جانا ہے جو ان چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ میں نے انگلی سے پستول کی طرف اشارہ کیا۔ ایران میں میرے لیے اب کیا رکھا ہے؟ مجھے تو مدت ہو گئی وہاں سے نکلے ہوئے۔ ماں باپ گولیوں کا نشانہ بن گئے، گھر نظر آتش ہو گیا، بھائی کو پھانسی لگ گئی، بہن کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ میں تو نہ جانے کس طرح جان بچا کر ملک در ملک بھٹکتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں اور ابھی نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑے۔ کوئی گھر، کوئی سنہرا مستقبل میرا منتظر نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو مجھے اب اس کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ ایک من موجی لڑکی ہوں جو میرے دل میں آئے کرتی ہوں۔ تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے یا زیادہ حاجی صاحب بننے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل
برف کی طرح کاش معلوم ہوتا تھا۔ بعض لوگ بہت زیادہ صدمات سے گزرنے کے بعد ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اوہ، میں نے متاسفانہ سے انداز میں طویل سانس لی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے ہمدردوں اور غمزاروں کی اس طرح طبیعت صاف کر کے انہیں ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے؟ خیر، تمہاری مرضی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے اور عقب نما آئینے میں ایک بار پھر اس پر نظر ڈالی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا اور اس کی بوری آنکھوں میں نہ جانے کن خون اشام لمحوں کی پرچھائیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے بہت شفاف اور بہت زہریلی دکھائی دی۔ میں کار بہت سست رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے رفتار تیز کرنے کی فرمائش نہیں کی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی، مجھے حکم ملا تھا کہ تمہیں بہلا پھسلا کر تم پر ڈورے ڈال کر ناز و ادا دکھا کر ساتھ لے آؤں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ شاید یہ جادو تم پر نہ چل سکیں۔ میں نے سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں تمہیں ستارہ کے ساتھ دیکھا تھا، مگر میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ میرا دل تمہارے بارے میں بیک وقت متضاد رائے دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تم بہت عاشق مزاج اور دل پھینک لگتے تھے، اور دوسرے لمحے دل کہتا تھا کہ تم عورت کے معاملے میں بہت بے حس اور بے نیاز ہو۔ اس الجھن کی وجہ سے میں نے بہتر سمجھا کہ پستول ہی استعمال کیا جائے۔ اپنے بارے میں تو میں خود بھی الجھن میں رہتا ہوں، تم محض ایک بار دور سے دیکھ کر کیا اندازہ لگا سکتی ہو؟ میں نے کہا اور کھڑکی پر لگے ہوئے عقب نما آئینے پر ایک نظر ڈالی۔ ٹونی اور شبیر شاہ سفید کار میں بدستور پیچھے آ رہے تھے۔ لڑکی تعاقب وغیرہ کی طرف سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتی تھی۔ وہ یا تو ان معاملات میں زیادہ منجھی ہوئی نہیں تھی یا پھر اس نے میرے بارے میں بالکل ہی غلط اندازے لگائے ہوئے تھے۔ میں اس کے بارے میں الجھن میں تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے جس نے بھیجا تھا وہ بھی میرے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ کون ہو سکتا تھا اور مجھے اغوا کرانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس کا رخشندہ عرف بیبی کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے اس نازک اندام سی لڑکی پر ترس بھی آیا جو میری کان پٹی پر پستول رکھے بیٹھی تھی اور اس خوش فہمی میں مگن تھی کہ وہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ اسے شاید ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس کا پستول مجھے اس کی خوبصورت سی گردن مروڑنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس بیچاری کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کی صورتحال کے لیے میری گاڑی میں کئی طرح کے میکینزم بھی موجود تھے۔ میں چاہتا تو پاؤں کے قریب ہی موجود ایک غیر نمایاں سا بٹن دباتا اور میری سیٹ کے عقب سے تقریباً 4 انچ لمبا بغیر دستے کا پتلا سا ایک زہر آلود خنجر تقریباً گولی کی سی رفتار سے برآمد ہوتا اور اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ وہ بالکل اسی سیدھ میں بیٹھی تھی جہاں ڈاٹ گن کے اصول پر کام کرنے والی وہ گن پوشیدہ تھی جو خوبصورت ساخت کا مہلک خنجر پھینکتی تھی۔ اور بھی 2-3 چیزیں تھیں جن کی زاد میں آ کر وہ ہلاک ہو سکتی تھی، بے دست و پا ہو سکتی تھی، اور اگر میں خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے کی زحمت کرنا چاہتا تو وہ میرے لیے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھی، لیکن میں بخوشی اس کے ساتھ جا رہا تھا کیونکہ آج کل میرے چاروں طرف الجھے ہوئے معاملات کا ایک عجیب سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں کسی معاملے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی ان میں سے یقیناً کسی نہ کسی معاملے کا سراغ تھی۔ میں اس کے سہارے کسی بڑی مچھلی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مزید کچھ دیر کے سفر کے بعد اس نے مجھے گارڈن ٹاؤن کے ایک دور افتادہ حصے میں ایک ویران، اجاڑ اور نامکمل سی کوٹھی کے سامنے رکنے کا اشارہ دیا۔ اس کے آس پاس کافی پلاٹ خالی پڑے تھے اور بعض کو تو جھاڑیوں یا بے ہنگم گھاس پھوس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، میں نے اترنے سے پہلے کہا ہو سکتا ہے میرا آخری وقت قریب ہو، مرنے سے پہلے مجھے کم از کم تمہارا نام تو معلوم ہو ہی جانا چاہیے۔ میں پارا مشاہدی، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ وہ بالکل پرسکون اور بے خوف نظر آ رہی تھی۔ پستول ایک لمحے کے لیے کان پٹی سے ہٹا کر اس نے مجھے گاڑی سے 2 قدم دور جانے کا حکم دیا، پھر خود بھی پھرتی سے اتر آئی۔ وہ پستول لیے میرے پیچھے رہی اور مجھے آگے بڑھنے کے سلسلے میں ہدایت دیتی رہی۔ کوٹھی میں دروازے نہیں لگے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی وجہ سے اس کی تعمیر کا کام بہت عرصہ پہلے روک دیا گیا تھا اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں رہا تھا۔ برآمدے سے گزر کر ہم اس کمرے میں پہنچے جسے غالباً ڈرائنگ روم ہونا چاہیے تھا۔ فرش پر گرد و غبار کی تہہ تھی، مگر اس میں بہت سے جوتوں کے نشانات بھی گڈ مڈ نظر آ رہے تھے۔ کونے خدروں میں جالے لگے ہوئے تھے، کہیں کہیں جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت بھی نظر آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزر کر ہم ایک کشادہ ہال میں پہنچے۔ یہاں کچھ صفائی نظر آ رہی تھی۔ ہال کے
ایک سرے سے نامکمل سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے قریب ایک نیم شکستہ چارپائی پر ڈھیلی ڈالی شلوار قمیض میں ملبوس غیر معمولی طور پر باری برکم ایک شخص نیم دراز تھا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا اور تیل کی مالش کی وجہ سے خوب چمک رہا تھا۔ گردن سانڈ کی طرح موٹی تھی اور اس پر بال پڑے ہوئے تھے۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کاش لے رہا تھا اور کثیف دھواں بڑی ہی ادا سے فضا میں بکھیر رہا تھا۔ ہوا میں پھیلی ہوئی بو بتا رہی تھی کہ سگریٹ میں چرس بھری ہوئی تھی۔ اس کی چارپائی کے سہارے 7 mg کی ایک گن کھڑی ہوئی تھی۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف ایک فاضل میگزین بھی رکھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پکی عمر کا تھا اور انداز بتاتا تھا کہ ماضی قریب میں وہ پیشہ ور پہلوان تھا، بلکہ کوئی بعید نہیں تھا کہ اب بھی پیشہ ور پہلوان ہی ہو۔ رخساروں پر چڑھے ہوئے گوشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی دکھائی دے رہی تھیں اور ان میں لہو کسی سرخی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ پر مسکراہٹ تھی، بڑی ترنگ میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گن اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور استقبالیہ انداز میں ہاتھ پھیلا کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیم احتجاجیہ سے لہجے میں بولا، آؤ آؤ میرے شہزادے، آؤ تشریف لاؤ، تمہارے بغیر یہ گھر بالکل سونا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، گہری نظر سے صرف اس کا سرتاپا جائزہ لینے پر اکتفا کیا۔ میں پارا نے مجھے سیڑھیوں کے راستے نیچے چلنے کا حکم دیا۔ وہ خود جب اس پہلوان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اس کی زوردار سسکاری سی آواز سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک جگہ سے اپنا جسم سہلا رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بینڈے، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ میرے ساتھ بےہودگی مت کیا کرو۔ وہ برہمی سے چلاتے ہوئے انگریزی میں بولی، ساڈے نال پنجابی یا اردو وچ گل کریا کرو بادشاہو۔ بینڈا اپنا پھولا پھالا سا گال کھجاتے ہوئے قربان جانے والے انداز میں مسکرا کر بولا، انگریزی شنگریزی سانو نہیں آندی۔ پھر وہ لہجہ بدل کر قدرے سنجیدگی سے اردو میں بولا، ویسے شہزادی صرف ہم سے ہی کیوں ناراض رہتی ہو، ہمارے میں کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ غالباً میں پارا کی سمجھ میں اس کی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ پستول ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، کسی دن تمہاری اس تربوز جیسی کھوپڑی میں میرے ہی پستول کی گولیوں سے روشن دان بنیں گے۔ میں خاموش تھا اور اس صورتحال سے کسی حد تک محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ بینسے کا بچہ، میں پارا پاؤں پٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ پھر اس نے پستول میری کمر میں چبوتے ہوئے مجھے آگے دھکیلنے کی کوشش کی اور بینڈے کے حصے کا باقی غصہ مجھ پر اتارتے ہوئے چلائی، آگے چلو، تم یہاں کیوں جم کر کھڑے ہو گئے خبیث؟ اس کی آنکھوں میں شعلے رقصاں تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان شعلوں میں گویا پانی سا پڑ گیا اور اس نے فوراً نظر چرا لی۔ پھر پہلے سے بہت مختلف اور مرتعش سے لہجے میں بولی، چلو چلو نیچے چلو۔ میں گہری سانس لے کر مڑا اور نپے تلے انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر بھاری بھرکم آہنی گیٹ لگا ہوا تھا۔ اس اجاڑ اور نامکمل مکان میں یہ واحد دروازہ تھا جو فی الحال مجھے نظر آیا تھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ دستک دو، میں پارا نے بدستور میرے پیچھے رہتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے نہایت سعادت مندی سے آہنی بلٹ سے گیٹ کو کھٹکھٹایا۔ گیٹ ہلکی سی گرگراہٹ کے ساتھ تھوڑا سا کھلا اور بینڈے ہی جیسی ایک شخصیت نے باہر جھانکا، لیکن یہ شخصیت سیاہ پوش تھی۔ اس نے سر پر بھی مختصر سی سیاہ پگڑی لپیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم ریوالور تھا۔ باہر کی صورتحال دیکھ کر اس نے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی مونچھیں نہیں تھیں، مگر نہ جانے کیوں اس نے اپنی خیالی مونچھوں پر تاؤ دیا اور گیٹ تقریباً پورا کھول دیا۔ اندر پہنچ کر میں تہہ خانے کی وسعت اور کشادگی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جتنے رقبے پر کسی نے کوٹھی تعمیر کرانا شروع کی تھی، اتنے ہی رقبے پر پوری ایک منزل زیر زمین بھی بنوانا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں اس کا مقصد کیا تھا اور اب کون لوگ اس پر قابض تھے۔ یہ لوگ بہرحال اصلی مالک تو معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں بھی بغیر دروازوں کے کئی کمرے نظر آ رہے تھے۔ یہاں کافی ستھرائی تھی، مگر کچھ عجیب سیلن امیز سی بو پھیلی ہوئی تھی جو کئی قسم کی ہلکی سی بدبوؤں کا امیزہ معلوم ہوتی تھی۔ حال میں موٹے موٹے شتیر نما پایوں والی دو بڑی بڑی چارپائیاں پڑی تھیں۔ ان پر 3-4 موٹے موٹے آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ کوئی بوتل اور گلاس تھامے ہوئے تھا، کوئی چرس سگریٹ کے کاش لگا رہا تھا اور ایک ایسا تھل تھل کرتا ہوا کونے میں بیٹھا بھنگ گھونٹ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف میلی بنیان اور مختصر سی دھوتی تھی۔ چارپائیوں پر 3 رائفلیں بھی آڑی ترچھی پڑی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ کچھ کارٹن بھی اوپر رکھے تھے، معلوم نہیں خالی تھے یا بھرے ہوئے۔ اچھا بھلا کسی
بلندی سین کا سا منظر تھا۔ چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا ایک پہلوان مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بولا تھا، جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، آؤ آؤ چودھری جی آیا نو۔ اس نے سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر کثیف دھوئیں کا مرگولا ہوا میں چھوڑا۔ سنا ہے بہت بڑے سورما ہیں آپ، کروڑ پتی بلکہ شاید ارب پتی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارے اس غریبانہ ڈیرے پر بڑے بڑے کروڑ پتی حاضری دیتے ہیں، کچھ اپنی مرادیں پاتے ہیں اور کچھ کے کاسبل نکالے جاتے ہیں، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے یہیں مہمان بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا جاتا ہے۔ ایک مہمان یہاں ایسا بھی آیا ہے جس کی ہڈیاں باہر کے کسی خالی پلاٹ میں دفن ہیں۔ افسوس مجھے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اس کا شمار کون سے مہمانوں میں ہونا چاہیے۔ اس کی گفتگو میرے لیے خاصی بے ربط اور تقریباً ناقابل فہم تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی رائفل اٹھا چکا تھا اور کھلونے کی طرح اسے تھامے ہوئے تھا۔ اس کا رخ میری طرف ہی تھا۔ دوسرا پہلوان اپنی رائفل اٹھا کر اور اپنا گلاس چھوڑ کر ایک کونے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے یوں نشانہ لے رکھا تھا جیسے کہیں سے کوئی اشارہ ملتے ہی مجھے چھلنی کر دے گا۔ تیسرے پہلوان کا ایک ہاتھ رائفل پر تھا مگر اس نے رائفل اٹھائی نہیں تھی۔ وہ چارپائی سے ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا۔ وہ سب سے ترنگ میں معلوم ہوتا تھا۔ چوتھا پہلوان جو کونے میں بیٹھا بھنگ گھونٹ رہا تھا، ایک نظر اس طرف دیکھنے کے بعد بدستور جوش و خروش سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا گویا اس کے نزدیک دنیا کا اہم ترین کام بھنگ گھونٹنا ہی ہے۔ بظاہر میری نظر صرف اس پہلوان پر پڑی جس نے میری آمد پر ایک طرح کا استقبالیہ تقریر جاری تھی۔ در حقیقت میری نظر اس حال کی ہر چیز اور وہاں موجود ہر شخص کا جائزہ لینے میں صرف میں پارا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے عین پیچھے تھی اور اب بھی میری کمر سے پستول لگائے کھڑی تھی۔ میں نے اسے بیزاری امیز لہجے میں کہتے سنا، مسٹر شکرا کو بلاؤ، میں کیا یہاں اس طرح شام تک کھڑی رہوں گی؟ شکرا غالباً اسی کا نام یا عرفیت تھی جس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ مخمور سے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر باچھیں پھیلاتے ہوئے پھوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حسین چڑیا، اب یہ آدمی ہماری ذمہ داری ہے۔ تم اپنے نازک ہاتھوں کو مزید تکلیف مت دو اور اپنا پستول پرس میں رکھ کر جدھر تمہارا جی چاہے بیٹھ جاؤ، بلکہ ضرورت محسوس کرو تو لیٹ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی نے گہری سانس لی۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ رہا تھا مگر میرا اندازہ تھا کہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ وہ ان پہلوانوں سے خوش معلوم نہیں ہوتی تھی مگر نہ جانے کس شخص کی خاطر یا کس مفاد کے لیے ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے شکرا کی ہدایت پر عمل کیا اور پستول میری کمر سے ہٹا لیا۔ پھر میں نے اسے اپنے قریب سے گزر کر اس چارپائی کی طرف بڑھتے دیکھا جس پر ایک پہلوان ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اب میں نے پہلی بار صحیح طور پر میں پارا مشاہدی کا سرتاپا جائزہ لیا۔ وہ سرخ رنگ کے چست ٹراؤزر اور نیلی سفاری شرٹ میں تھی۔ کمر سے چوڑی بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کمر کی نزاکت اور دیگر اعضاء کی سرکشی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ چال کچھ اور غضب ڈال رہی تھی۔ ان پہلوانوں کے درمیان اس کا عالم کچھ ایسا ہی تھا جیسے بندروں کے درمیان ایک رسیلی لالی پاپ پھینک دی گئی ہو۔ معلوم نہیں کون سی طاقت انہیں اس لالی پاپ پر چھینا جھپٹی سے باندھ رکھے ہوئے تھی۔ شاید وہ طاقت نامعلوم باس کی تھی لیکن کچھ بعید نہیں تھا کہ کسی وقت چھینا جھپٹی ہوتی ہی ہو۔ میں پارا چارپائی پر اس پہلوان سے حتی الامکان دور ہٹ کر بیٹھ گئی جو ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اس پہلوان نے بھی باچھیں پھیلا کر اس کی طرف کھسکتے ہوئے اس کی کمر میں بازو مائل کرنے کی کوشش کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھی میں پارا پر رال ٹپکانے کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں پارا نے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن اس کا پہلوان کو دھکیلنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہرنی کسی ہاتھی کو دھکیلنے کی کوشش کرے۔ اس نے برہمی کے عالم میں چیخ کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پہلوان تیزی سے دور کھسک گیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ میں پارا کے چیخنے کے اندیشے سے خوفزدہ ہو گیا تھا بلکہ اس کی وجہ غالباً وہ نقاب پوش تھا جو اندر ہی کے کسی کمرے سے حال میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیاہ چرمی جیکٹ اور سیاہ پتلون میں تھا، شرٹ بھی سیاہ تھی اور چہرہ بھی گردن تک سیاہ نقاب میں ہی چھپا ہوا تھا۔ صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ نظر آ رہے تھے۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ وہ حال میں داخل ہوتے ہی بھنگ
بھنگ گھوٹنے والے پہلوان پر برس پڑا، تم نے ابھی تک رسا نہیں لٹکایا۔ اس نے پہلوان کے شجرہ نسب میں چند شرمناک سی ترامیم کی، پھر بولا بھنگ گھوٹنے کے علاوہ بھی کبھی کچھ کر لیا کر سالے، رسا لٹکانے میں کون سی دیر لگتی ہے باس، ابھی لٹکا دیتا ہوں۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ دمبا آ جائے تو لٹکانے کا بھی انتظام بھی ہو جائے گا۔ پہلوان بڑی بے پرواہی سے بھنگ گھوٹنے کا سوٹا رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے بڑی دلچسپی امیز نظروں سے میرا سرتاپا جائزہ لیا، پھر گویا دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا دیا اور ہال کی طرف دیوار کی طرف بڑھ گیا، جس کے قریب موٹے سے رسے کا ایک بڑا سا لچھا پڑا تھا۔ اس نے رسا اٹھایا اور ہال کے وسط میں آ گیا۔ تب میں نے سر اٹھا کر دیکھا، چھت کے وسط میں ایک بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا۔ پہلوان نے بڑی مہارت سے رسا اوپر پھینکا اور وہ کنڈے میں لٹک گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے ہی اس کے دونوں سرے پکڑ کر موٹی سی ڈیلی گرا لگائی، پھر ایک سرے کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، دوسرا سرا اس طرح اوپر جانے لگا، عین کنڈے پر جا کر گرا لگ گئی۔ وہ اس کام میں بہت مشاق معلوم ہوتا تھا، معلوم نہیں آج تک کتنے لوگوں کو اس طرح رسے سے لٹکا کر ان پر کس کس انداز سے تشدد کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نقاب پوش کی آواز پر بھی غور کر رہا تھا اور اس کی جسمانی ساخت پر بھی۔ لباس میں انسان کا جسم چھپ جاتا ہے اور ہر لباس میں اس کا بصری تاثر مختلف ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی باریک بینی کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسے ہر انسان کی جسمانی ساخت اسے پہچاننے میں مدد دے سکتی ہے۔ دستے قدرت کا یہ کمال بھی بے پناہ حیران کن ہے کہ اس نے ان گنت انسانوں کو تخلیق کیا ہے، مگر ان کی جسمانی ساخت، ان کی آواز، رنگ روپ، خد و خال میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابتدائے آفرین سے آج تک پیدا ہونے والے اربوں خربوں انسانوں میں شاید ہی کوئی دو انسان ایسے پیدا ہوئے ہوں جنہیں مکمل طور پر یکساں کہا جا سکے، جن میں کوئی معمولی سا بھی فرق نہ ہو۔ میں قدرت کی اس صناعی پر غور کرتا تھا اور بہت جلد بڑے عجیب عجیب بھید پا لیتا تھا۔ نقاب پوش اپنی آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب تھا، لیکن میں نے اس کے اتار چڑھاؤ پر ذرا سا غور کیا تو یاد آ گیا کہ یہ آواز اصل میں کیسی تھی اور کس کی تھی۔ غیر محسوس طور پر میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس شخص کو پہچان کر مجھے قدرے مایوسی ہوئی تھی، میرا سارا تجسس ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ گراہٹ امیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، تمہیں اس رسے کے ذریعے چھت سے الٹا لٹکا کر اس وقت تک تمہارے جسم پر لاٹھیاں برسائی جائیں گی جب تک تم ملغوبے میں تبدیل نہیں ہو جاؤ گے۔ آخر میں ملغوبہ بھی نہیں رہے گا، صرف چند ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں رسے سے لٹکی رہ جائیں گی، تمہارا وجود صرف فرش پر پڑی ہوئی غلاظت کی حصی صورت میں باقی رہ جائے گا۔ پھر یہ غلاظت صاف کر دی جائے گی، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا